ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے بارے میں حضرت عثمان سے کہا، عثمان میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح میں تم سے کر دوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مشورہ کروں گا، سوچوں گا، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے پوچھا یا انہوں نے خود ہی بتایا، تو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ بھائی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے نکاح کی، میں نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب میں کس کو دوں اپنی بیٹی؟ تو وہ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح تم سے کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑی نصیحت ہیں اس واقعے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، نہ ہاں کی نہ نا کی۔ چند ہی دن گزرے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ چلو عثمان نے تو نہ کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کون سا حرج کی بات ہے، وہ نہیں چاہتا۔ لیکن ابو بکر نے تو نہ ہاں کی نہ نا کی، تو یہ بات حضرت عمر کو پسند نہیں آئی۔ چند ہی دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئیں، ازواج مطہرات میں سے بن گئیں۔ پھر چند دن گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا اور خود ہی پاس جا کے کہنے لگے تھوڑے سے روٹھے روٹھے لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ پہلی والی بات تمہارے میں نہیں ہے، پہلی والی بات جو چاشنی تھی تمہارے میں وہ میرے ساتھ نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاف صاف کہتے تھے، کہنے لگے کہ ہاں مجھے اچھا نہیں لگا، تم نے نہ ہاں کی تھی نہ نا کی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب سنو میری بات، میں تمہیں بتاؤں، تمہارا حفصہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں مجھ سے مشورہ کیا تھا، ابو بکر میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مشورہ فرما رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وَمَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو راز کی بات تھی، سب کو کیسے بتاتا پھرتا؟ تو صحابہ کی زندگی میں ایک تو آپ کو یہ بات بہت ملے گی کہ ایک دوسرے کی راز کی حفاظت بہت کرتے تھے۔ راز کی حفاظت اتنا بڑا باب ہے، یہ اتنا بڑا موضوع ہے، راز کی حفاظت، اس کے بارے یہ بھی امانت ہے، اور کسی کے راز کو فاش کرنا یہ خیانت ہے۔ ایک بات آپ سے کی ہے اور ساتھ میں اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ کسی سے نہ کرنا، یہ تم سے ہی کر رہا ہوں، تو پھر کتنی مضبوط بات ہو گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے، ذرا دائیں بائیں دیکھ کے بات کرے، اور وہ کہے بھی نہیں کہ یہ بات راز ہے، کسی کو نہیں بتانا، اکیلے میں کہی ہے، اس کو بھی اگر یہ فاش کرے گا اس کی پکڑ ہے قیامت میں، آخرت میں۔ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو۔ صحابہ تو ایک دوسرے کے عیب بھی چھپاتے تھے، تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آج ہم کسی کو دیکھ لیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، لیکن اگر کسی دن نظر آ گیا بس اس کو بھی بتاؤ، اس کو بھی بتاؤ، اس کو بھی، یہ تمہیں پتہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، یار تو ادھر آؤ، ارے بھائی عیب کو چھپاؤ۔ اس طرح دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، عیب سب میں بھرے ہوئے ہیں، بھرے لاکھوں کے مجمع بھی آپ پوچھیں ہے کوئی عیب سے پاک، جس کے گناہ نہ ہو، جس کے عیب، جس میں رذائل نہ بھرے ہوئے ہوں؟
سب میں فل بھرے ہوئے انسان، لیکن خوبیوں سے بھی بھرے ہوئے، ہم خوبیاں دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ ہمیں اگر گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم دیکھ لیں جو نوجوان شریف معلوم ہوتا ہے، نیک معلوم ہوتا ہے، اخلاق والا معلوم ہوتا ہے، ہم جا کے اس کے بڑوں سے، اس کے سرپرست سے، اس سے والدین سے بات کر لیں کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لوں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج گھروں میں والدین انتظار کریں کہ بچیوں کا رشتہ آئے گا تو پھر ہم دیں گے، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، آپ چیک کر لیں اس کو کہ بچی کا رشتہ آئے گا تو پھر ہم دیں گے۔ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں۔ وہ تو جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ بات کر لیں بڑوں سے۔